ماں باپ ہے، بھوکے ہیں، غریب ہیں، مجھے ایک بار چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حامی، اور جی وہ کہہ رہا تھا میں غریب، انہوں نے کہا وہ پھر آئے گا پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح آ گیا، وہ منتیں سماجتیں کر کے چھوٹ گیا۔ تیسرے دن انہوں نے کہا میں نے تجھے باندھ لینا، تجھے میں نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا جی میں آپ کو ایک سچی چیز بتا کے جاتا ہوں، وہ آپ پڑھ کے اوپر پھونک دیا کریں، کوئی چور وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس نے آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ کے ایسے اوپر گہرا یا پھونک دیں تو میں نہیں، ادھر کوئی چور وغیرہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو چھوڑ دیں، چلا گیا۔ تو پھر صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تیرا کوئی چور تو نہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں جی آیا تھا، تیسری دفعہ میں وہ منتیں کر کے چھوٹ گیا، لیکن ایک مجھے نہ بتا گیا طریقہ کہ جی تم اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور سو جایا کرو تو کوئی چور وغیرہ۔ انہوں نے کہا بندہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا، 3 دن وہ آتا رہا، لیکن بات وہ سچی کر گیا ہے، وہ شیطان تھا اور ہے وہ جھوٹا تھا، لیکن تجھے جو مسئلہ وہ بتا گیا نا وہ سچا بتا گیا اپنے خلاف، کہ میں ادھر نہیں آؤں گا جہاں آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ اور یہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ، ایک دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے تینوں پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے، دوسری دفعہ پھر پڑھ کے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر اوپر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ ہے، تیسری دفعہ پھر یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہاتھوں پہ پھونک کے جہاں تک سر سے لے کے پاؤں تک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ کر سو۔ ہاں جی، پھر وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی ٹھواں، کوئی سانپ، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کاٹتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کوئی وہ کافر آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے تلواروں کو زہر لگائی ہے، تو ایک بوتل جو ہے نا آپ کو لائے ہیں دکھانے کے لیے، تو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے؟ ہاں جی بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ تو ہم نے اس زہر میں اپنی تلواروں کو بھگویا ہے، تیروں کے آگے کونوں جو تھے لوہے کے ان کو بھگویا، تاکہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا لاؤ اس بوتل کو۔ انہوں نے یہی دعائیں پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہ یا اللہ یہ اگر اللہ کے حکم سے نقصان بچاتی ہے تو بچائے، اگر یہ ان کی وجہ سے زہر کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پیلی پوری بوتل، اتنی بڑی بوتل زہر کی بھری ہوئی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بھی یہ ابھی گر جائیں گے، ابھی فوت ہو جائیں گے۔ وہ کافر سارے جو ان کا آیا تھا نا، اس کی بادشاہ نے اپنا وفد بھیجا تھا، وہ سارے حیران رہے۔ انہوں نے کہا جی ان پر تو زہر بھی اثر نہیں کرتی، ان سے لڑائی کیا کرنی ہے، جنگ کیا کرنی ہے، ان پر تو زہر بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ کی ایسی کوئی کلمات پڑھتے ہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں کہ یہ زہر کی پوری بوتل ان کا جو بڑا ہے وہ جرنیل وہ پی گیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر ہم بھی یہ پورے ایمان سے، عقیدے سے آج بھی ہم بھی یہ دعائیں یاد کریں اور ان کو معمول بنائیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں جی، اگر ہم فضائے بدر اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں پہ، صحابہ کرام کے، تو انشاءاللہ پھر ہمارے اندر بھی وہ بدر والی طاقت۔ بدری صحابی کہتے ہیں کہ ہم لاٹھی لے کے آئے، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر آئے، ابھی ہم ادھر اٹھاتے ہیں تو دشمن کی گردن ادھر پڑی ہوتی ہے، ادھر کرتے ہیں تو ادھر پڑی ہوتی ہے، جدھر ہم صرف نگاہ کرتے ہیں تو دشمن قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہم صرف دیکھتے ہیں۔ تو وہ 70 یہ تھے، وہ ان کے بڑے بڑے، ہاں جی، وہ جو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بڑے بڑے سردار، وہ 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور وہ اسلام کا پہلا مارکا تھا۔
ہاں جی، اور اس میں ان کو یہ تھا کہ اب نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بس شہید کر دینا ہے، اسلام کا نام ختم کر دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی بدر سے کچھ دیر پہلے میدان لگنے سے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو کتنی لمبی دعا کی، آپ کی کمبل بھی نیچے گر گیا کہ رونے سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، کتنی دیر ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میں نے اتنے سالوں میں 313 جمع کیے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو آج اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں ملے گا۔ اگر ان کی عزت میری عزت رکھ لے اور ہمیں فتح دے دے تو انشاءاللہ پھر آگے اسلام بڑھتا جائے گا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اللہ نے فتح دے دی۔ بڑے بڑے کافر جو تھے وہ مارے گئے، بڑے بڑے وہ پکڑے گئے، قیدی ہو گئے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ایک صحابی کا بیٹا وہ چرا رہا تھا کہ اونٹنیاں، اونٹ وغیرہ مال تھا، مال غنیمت یا زکوٰۃ کا جو اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ دھوکے سے کچھ جو مسلمان ہوئے تھے نا، وہ ادھر اونٹنیوں کا دودھ اور ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، دودھ اور ان کو اونٹنیاں جو پیشاب وغیرہ اونٹ کرتے اس کو ملا کے دودھ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پیو اور تندرست ہو جاؤ گے۔ وہ تندرست ہو گئے، تو وہ دل سے کھوٹے تھے لوگ، وہ دھوکے کے ساتھ اس کو قتل، اس اپنا لڑکے کو اغوا کیا، باندھا اور ساتھ لے گئے اور مال بھی لے گئے، وہ اونٹنیاں، اونٹ وغیرہ جو کچھ تھا۔ تو وہ اس کا باپ آیا، ماں آئی، بڑے پریشان کہ چلو مال لے جاتے، ہمارے بیٹے کو بھی وہ لے گئے۔ تو آپ نے ان کو ایک دعا بتائی، میرا خیال میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس کے ساتھ اور کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں اگر وہ پڑھتے رہے دونوں، اس کی ماں بھی اس کا باپ بھی، کثرت سے پڑھتے رہے، کچھ مہینہ، 2 مہینے، 3، کچھ عرصہ گزرا، سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، وہ لڑکے کے اللہ نے کیسے تالے تولے وہ جگڑے باندھا بوندھا کھول دیا، اس نے وہی مال اور ان کا بھی مال ساتھ ہی کافی گنا مال وہ کھولا، باہر نکالا اور پیچھے سے بھگا دیا، آگے وہ مدینہ خیر خیریت سے لے کر پہنچ گیا الحمد للہ۔ تو انہوں نے بتایا جی وہ ماشاءاللہ وہ نوجوان صحابی واپس آ گیا، وہ بھی خوشی سے، ان کا باپ بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی جتنا تم نے رکھنا ہے رکھو، جتنا ادھر جمع کروانا ہے بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ اللہ نے تیرا بیٹا بھی واپس کر دیا، کس کی برکت سے؟ وہ جو دعا نبی علیہ السلام نے اس کے ماں اور باپ کو بتائی تھی۔ ایک صحابیہ، ان کا خاوند شہید ہو گیا یا کیا بنا، تو وہ بڑی پریشان تھی کہ ان جیسا نا نیک خاوند مجھے نہیں مل سکتا، تو وہ شہید ہو گئے ہیں یا، تو وہ بھی نبی علیہ السلام سے یہ دعائیں پڑھتی رہی۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیج دیا اپنے لیے شادی کے لیے، اور وہ ام المومنین بن گئی اس دعاؤں کی برکت سے۔ یعنی وہ کہنی مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے خامن جیسا مجھے کوئی نیک اچھا بندہ ملے گا، لیکن انہوں نے دعائیں کرتی رہی تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف پیغام اپنے لیے بھیج دیا اور وہ ام المومنین بن گئی۔ یعنی یہ دعا جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کے بدل دیتی ہے، بد سے نیک تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جو قلم لکھ چکے ہیں، سیاہی سوکھ چکی ہے، کتاب بند ہو چکی ہے، جب وہ دعائیں کرتا ہے وہی کتاب کھل جاتی ہے، وہی خشک تار ہو جاتے ہیں، وہاں قلم دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی بہتری لکھ دیتا ہے، صرف دعا کی برکت سے۔ تو
ما جلس قوم من مجلس لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تراثا فان شاء عذب وان شاء غفر لهم۔ اگر کوئی جماعت کسی محفل کا انعقاد کرے اور اس محفل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نہ ہی اپنے نبی پر درود پڑھے تو ایسی محفل اس جماعت کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے۔ کوئی مجلس ہم کرتے ہیں قائم، اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ان کو پکڑ لے گا سب کو۔ ہاں بھئی تم نے محفل منعقد کی تھی، اس میں نہ اللہ کا ذکر کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو اللہ چاہے تو ان کو عذاب میں پھینک سکتے ہیں، چاہے تو اپنی رحم سے بخش بھی سکتے ہیں۔ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا ام مثل جیفۃ حمار وقال لهم حسرۃ۔ اگر کچھ لوگ کسی ایسی محفل سے برخاست ہوتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ دراصل وہ لوگ مردار گدھے کی سی محفل سے برخاست ہوتے ہیں۔ یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن پچھتاوے کا باعث بن جائے گی، یعنی جس میں اللہ کا نام نہیں، نبی کا نام نہیں لیتے نا، وہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہے جیسے مردہ گدھا کہیں باہر روڑیوں پہ پھینکا ہوتا نا تو اس میں سے گندی بدبو آتی ہے۔ اس مجلس سے اس طرح کی بدبو روحانی طور پر، جس میں نہ اللہ کا نام لیا گیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا، اپنی گپے شپے، اپنی سیاست، اپنا کچھ کر کے چلے گئے سارے اٹھ کے، وہ مجلس اللہ کے ہاں روحانی طور پر اس مردار گدھے کی گندی بدبو کی طرح سے اٹھتی ہے، فارغ ہوتی ہے جہاں۔ تو آج کل لمبی راتیں ہیں، دن چھوٹے ہیں، وقت پر نمازیں وغیرہ ادا کر کے اگر بندہ سو جائے تو صبح تہجد کے وقت اٹھے۔ یہ نبیوں کا، صحابہ کرام کا، ولیوں کا شیوا ہے، تو لازمی اٹھنا چاہیے، اور جتنی ہو سکے کوشش کریں وہ 9 رکعتیں یا 11، نہیں تو چلو 2-3 تو پڑھیں۔ تو صبح نیند سے بیداری کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، رات سوتے وقت ہے نا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کر سونا، دائیں کروٹ ایسے قبلے کی طرف منہ ہو، ادھر کو پاؤں ہو سارے طرف ایسے اس یعنی اللہم باسمک اموت و احیا، بعد میں جیسے مرضی ہوتا رہے، تو ایک دفعہ ایسے دعا پڑھ لینی سوتے وقت۔ تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے دعا پڑھنی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی بہن ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو مرو جیسا، اس لیے عربی میں اس کو موت کے ساتھ کہ تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی سلانے کے بعد پھر اللہ نے اٹھایا۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور قیامت کے دن اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کے اکٹھے ہونا ہے۔ جب قیامت کو وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے نا، تو قبروں سے سب نے اٹھنا ہے، تو ایک آگ ہونی ہے اور ایک قبر سے 70 بندے نکلیں گے، بندے عورتیں، یعنی ایک چارپائی کی جگہ، ایک قبر کی جگہ سے 70 نکلنے ہیں، اتنے زیادہ تک تعداد ہونی ہے، اور پیچھے سے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے آگ بھیج دینی ہے، وہ خود بخود ہی ادھر اکٹھے ہو جائیں گے میدان میں، جہاں اللہ تعالیٰ کا لگا ہوا ہوگا انصاف کا ترازو اور اللہ تعالیٰ کا تخت، جہاں وہ براجمہ ہوں گے۔ ساری طرف سے دنیا جو ہے وہ ایک اتنی سی جگہ سے اتنی اور اتنی جگہ سے وہ 70 بندے نکلیں گے، عورتیں مرد، اور وہ دوڑ پڑیں گے اس طرف کو، وہ میدان محشر کی طرف۔ تو یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یا اللہ ہم نے قیامت کو تیری ہی طرف آنا ہے، یہ جو روح بھی نکلتی یہ بھی ادھر ہی اللہ کی طرف جاتی ہے، اور قیامت کو بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ جیسے اب ہم اٹھے ہیں سو کر، تو ادھر پھر بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو لمبی راتیں ان کی قدر کریں، صبح کو اٹھیں، نبیوں کے ساتھ آپ ان کا نبیوں کے ساتھ ملے گا،
ہاں جی ولیوں کا، صحابہ کا، اس کے طریقے پر پڑھیں گے نا تو ملے گا۔ اور ایک پکی سچی توبہ کرنے کا، اللہ کے ساتھ لائن ملانے کا، وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اس میں سورۃ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے نبی تھوڑا تھوڑا ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور کچھ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، کوئی 2 حصے رات سو لیں، تیسرا حصہ جاگ لیں۔ ہاں جی 2 حصے رات سو لیں پہلے، پھر آخر پہ تیسرے حصے پہ 2:30-3 بجے، جب فجر سے 1 گھنٹہ 2 پہلے، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ 2 پہلے، اس وقت اٹھ کے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات عبادت کے لیے رکھ لو، آدھی سونے کے لیے رکھ لو، یا 2 حصے سونے کے لیے رکھ لو، تیسرا حصہ عبادت۔ کیونکہ اللہ کے نبی زیادہ جاگتے تھے، پاؤں پر سوجن ہو گئی جاگ جاگ کے، تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ رات کو، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ جتنا میسر ہو پڑھ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات کہتے ہیں تو ہم کیا کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو چاہیے نا زیادہ، ہاں جی کوشش کے ساتھ اس میں کرنا۔ تو جب یہ بندہ یہاں پہنچتا ہے، وہ اللہ اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ ایک حلال کھانے سے حرام کو چھوڑ دو تو ولی اللہ بن جائے گا، تیری ہر بات میں اللہ تعالیٰ قبولیت کرے گا، تو دعا کرے گا، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور ایک صبح تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے کال ملانی شروع کر دے، یہ 2 باتیں شروع کر لے تو ولی اللہ بن جائے گا۔ تو جس کے لیے خود دعا کرے گا وہ تیری قبول ہوگی، جو اپنے لیے کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، تیری اللہ کے ساتھ لائن مل جائے گی، ولی اللہ بن جائے گا۔ ایک حلال کی کمائی اور ایک تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے یہ کرنا، اس وقت اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے تمام رکاوٹوں کے لیے آپ اٹھ کے پہلے نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، دعا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دعا صبح جو ہے نیند والی دعا سے بعد، یہ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرواتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ بس یہ 2-3 لائنیں ہیں، رب اغفر لی تک پڑھ لیں، یہاں سے لا الہ سے شروع کر کے رب اغفر لی تک، یہ ایک لائن یہ ہے نا، اور یہ 3 لائنیں یہاں تک رب اغفر لی تک۔ جو یہ صبح اٹھ کے پڑھ لے، چاہے 1 دفعہ پڑھ لے، 2-3 دفعہ پڑھ لے، تو جو یہ پڑھ لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں جی اس کا میں ترجمہ بنا دوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ لائق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، تعریفیں تمام اس کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس اعلیٰ اور عظمت والے اللہ کی
اعانت کے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں، نہ گناہ سے بچنے کی ہمیں ہمت ہے، نہ نیکیاں کرنے کی، نہ ہو اور کوئی دنیا کے کام کاج، نہ کسی طرح کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم میں کوئی کسی قسم کی طاقت، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اپنے ارادے سے، نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم سو کر اٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں۔ جو بھی طاقت ہے اور جو بھی ہمارے اندر قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اے پروردگار رب اغفر لی، مجھے بخش دے۔ ہاں جی، رب اغفر لی تک جب پڑھ لے گا تو اس کا یہ صحیح بخاری اور ترمذی میں یہ آئی ہے، تو یہ فرمایا اس میں کہ جو رب اغفر لی